صلى عليك الله صلواتا دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلواتا دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو سنتے سناتے اور پڑھتے پڑھاتے ہم لوگ چوتھی ہجری تک پہنچے، اور چوتھی ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ بنی نظیر پیش آیا یا نذیر پیش آیا، جس کی میں کہانی پچھلے جمعے پہ سنا چکا ہوں۔ ربیع الاول سے غزوہ بنی نذیر کے بعد ربیع الثانی تقریباً آپ نے مدینہ میں گزارا، جس میں کوئی مہم وغیرہ پیش نہیں آئی۔ ربیع الثانی گزرنے کے بعد اگلا مہینہ آتا ہے جمادی الاولیٰ۔ جمادی الاولیٰ میں حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ نجد کے علاقے میں، نجد کا علاقہ یہ اگر آپ تھوڑا سا نقشہ جانتے ہوں تو مدینہ سے جو عراق والی سائیڈ ہے، عراق کی بالکل سرحدی علاقے پہ نجد پڑتا ہے۔ کافی لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر، کہ وہاں ایک دو قبیلے ہیں، بنو محاربہ اور بنو ثعلبہ۔ آپ کو اطلاع ملی جمادی الاولیٰ میں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ایک لشکر بنانے کی اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ انتظار فرماتے، چڑھائی ہوتی، پھر آپ اس کا دفاع کرتے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورے سے 400 افراد کی ایک جماعت تیار کی، اور آپ نے مدینہ سے نجد کی طرف خروج فرمایا۔ یہ بہت لمبا پیدل سفر تھا۔ اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، غزوہ ذات الرقاع۔ رقاع عربی میں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے کسی بھی چیز کے چھوٹے ٹکڑے ہوں ان کو رقاع کہتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی رکا رکا کہتے ہیں، فلاں نے یہ رکا لکھ کے بھیجا ہے۔ وہ رکا چھوٹی پرچی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو رکا کہتے ہیں۔ بڑی پرچی ہو تو خط ہو جائے گا نا، چھوٹی پرچی کو ہم رکا کہتے ہیں۔ اسی رکا سے عربی میں رقاع ہے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں، ٹکڑوں والا غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں پیدل چل چل کے ہمارے چمڑوں والے جوتے ختم ہو گئے تھے، اور ہم نے اپنے کپڑوں کے ٹکڑے اتار کے وہ پاؤں پہ لپیٹے، اور ہم اس پہ پیدل چلتے رہے۔ وہ ٹکڑے جو پاؤں پہ لپیٹے تھے، چیتھڑے، ان ٹکڑوں کی وجہ سے اس غزوے کا نام ہی غزوۃ الرقاع پڑ گیا، ٹکڑوں والا غزوہ، غزوۃ ذات الرقاع۔ خیر، حضور علیہ السلام 400 صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے گئے نجد کے علاقے میں۔ آپ نے جا کے وہاں دشمن کو کافی ڈھونڈا، لیکن دشمن کہاں ملتا تھا، وہ سب تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے خبر سن کے کہ محمد آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ 400 لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، اور آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد یہ جمادی الاولیٰ کے مہینے کی بات ہے، پھر جمادی الثانی اور پھر رجب، یہ 2 مہینے وقفہ رہا ہے۔ اچھا، یہ ذات الرقاع والا جو غزوہ ہے، اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں بیان کرنے کی۔ جب آپ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، غزوہ نجد سے واپس آ رہے، اس کو غزوہ نجد بھی کہتے ہیں، جب آپ یہاں سے واپس آ رہے تھے تو 2 واقعات ہیں جو حدیث میں بڑے زور شور سے بیان ہوئے۔ ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے سن رکھا ہے، آپ علیہ السلام واپسی پہ ایک درخت کے سائے میں لیٹے اور اپنی تلوار کو درخت پہ ٹانک دیا، تو ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے غورث بن حارث، وہ آیا، اس نے آ کے آپ کی وہ تلوار اتاری اور تلوار تان کے کھڑا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو جگا کے کہا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یمنعنی،
اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کا لفظ کہا، جبریل، حدیث میں آتا ہے جبریل نے اس غورس کے سینے میں مکہ مارا زور سے، جس سے وہ ایک دم گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو آپ نے تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے بچانے والا تو تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تم بڑے رحم دل آدمی ہو۔ تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس نے اسی پاؤں کھڑے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ غورث بن حارث صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر اپنی قوم میں گئے اور جا کے وہاں دعوت کا کام کیا۔ ان کی قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ یہ حدیث میں مشہور قصہ ہے، سیرت میں بھی ملتا ہے۔ اسی غزوے سے واپسی میں ایک جگہ ایک گھاٹی میں لشکر رکا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کی نگرانی لگائی، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم۔ آپ نے ان کو کہا رات لشکر آرام کرے گا، تم یہاں گھاٹی میں چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو کے ہمارا پہرا دو، چوکیدارا کرو۔ تو عباد بن بشر اور عمار بن یاسر نے آپس میں مشورہ کیا کہ ترتیب ایسی بن جائے، آدھی رات ایک بندہ جاگ لے، آدھی رات دوسرا جاگ لے، آرام بھی ہو جائے گا، پہرا بھی ہو جائے گا، اور جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ پہلے جاگیں گے اور عمار بن یاسر آرام کریں، اور اگلے پہر میں عمار بن یاسر جاگیں گے اور عباد بن بشر آرام کریں گے۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مشورے کے مطابق عمار بن یاسر سو گئے، اور عباد بن بشر نے کہا میں جاگ کے خالی کیا کروں گا، تو میں چلو 2-4 نفل پڑھ لینا۔ تو وہ نفل کی نیت سے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ چوکیداروں نے نا بیٹھ کے ٹائم گزارنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام تو نہیں کرتے، وہ صرف بیٹھ کے چوکیدارا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ترتیب ہے، انسان اس وقت کو کسی کام میں لگا لے، بیٹھے بیٹھے ذکر کیا جا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے تلاوت کی جا سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں جہاں جس مدرسے میں میں پڑھتا تھا، ہمارا ایک چوکیدار تھا بابا گل، یہ ویسے یاد آ گیا تو اسے، بابا گل تھے 4 سدہ کے، وہ ہمارے چوکیدار تھے۔ وہ ہمارے چوکیدار کیا، وہ ہماری پوری ماں تھی۔ ہمیں جب بھوک لگنی آدھی رات 1 بجے 2 بجے، بابا جی ہمیں روٹی چاہیے، تو بابا ہمارے لیے روٹی بھی پکاتا تھا۔ بابا جی ہمیں چائے چاہیے تو ہمیں چائے بھی دیتا تھا۔ جس دن روزہ رکھنا، بابا جی آج صبح اتنے بندوں نے روزہ رکھنا، وہ ہماری سحری بھی تیار کرتا تھا۔ چوکیدار تھا، رات کو اس کا پہرا ہوتا تھا، تو اس نے عشاء کی نماز کے بعد جب پہرا 11 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی، وہ مصلی ڈال لیتا تھا، پوری رات مصلی پہ نفل پڑھتا رہتا تھا، گیٹ کے آگے مصلی ڈال لینا، ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ بہت نیک انسان تھا، اللہ اس کو بہترین جزائے خیر دے، ابھی زندہ ہے، رابطہ کبھی کبھی ہم کرتے ہیں، اس سے دعا سلام ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ صحابہ کو نماز میں مزہ ہی بہت آتا تھا، ظاہر ہے اللہ کی ذات سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ اللہ کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی تھی۔ دشمن نے دیکھا کہ ایک بندہ مسلمانوں کا گھاٹی میں کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس نے وہاں سے تاک کے رکھ کے تیر مارا۔ عباد بن بشر کو وہ نماز میں تیر لگا، لیکن عباد بن بشر نے نماز نہیں توڑی اور وہ تیر نکال کے پھینک دیا۔ اس نے دوسرا تیر مارا، انہوں نے وہ بھی نکال کے پھینک دیا، نشانے پہ لگ رہے تھے۔ جب اس نے تیسرا تیر مارا تو عباد بن بشر نے وہ تیر نکالا اور جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیرا اور عمار بن یاسر کو جگایا۔ عباد فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ممکن ہے کوئی لشکر پیچھے سے حملہ کر دے اور حضور نے ہمیں چوکیدارے پہ کھڑا کیا ہے اور حضور کا بتایا ہوا ذمے لگایا ہوا کام رہ جائے، تو میں کبھی بھی نماز نہ توڑتا۔
عمار نے کہا خدا کے بندے تیرا خون نکل رہا ہے اور 3 تیر تجھے لگے ہیں، تو اب بھی مجھے جگا رہا ہے تو تو پہلے جگا دے، تو نے پہلے تیر پہ مجھے کیوں نہیں جگایا؟ عباد فرمانے لگے مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر مجھے حضور کے ذمے لگائے ہوئے کام کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو جاری رکھتا یہاں تک کہ میری زندگی چلی جاتی، لیکن میری نماز نہ جاتی۔ رضی اللہ عنہ، بیٹا اس کو چھوڑ دو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا ایک مسئلہ بھی اب یہاں میں اس کو بھی ذکر کرتا جاؤں، جسم میں سے خون بہہ رہا ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمار بن یاسر عباد کو تیر لگے اور وہ نماز چلتی رہی، دوسرا لگا چلتی رہی، تیسرا لگا چلتی رہی، تو کیا اگر جسم سے خون بہہ رہا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قصے سے دلیل پکڑ کے کہا ہے کہ نماز کے دوران اگر خون نکل بھی رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ ان کی دلیل ہے کہ عباد بن بشر نے اپنی نماز نہیں توڑی اور تیر لگنے کے باوجود نماز چلتی رہی۔ اگر نماز ٹوٹتی اور وضو ٹوٹ جاتا تو عباد بن بشر کبھی بھی نماز کو جاری نہ رکھتے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں عباد بن بشر کا نماز پڑھتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون نکلتا بھی ہو تو نماز ہو جاتی، خون جاری بھی ہو تو نماز ہو جاتی۔ حنفیہ جس کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون اتنا ہے جو زخم سے نکل کے بہنا شروع ہو جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی، اور ان کے اپنے دلائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوضوء من کل دم سائل، جب بھی خون اپنی جگہ سے نکل کے بہنے لگ جائے تو وضو کرنا پڑے گا، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من اصابہ قیء او رعاف، جس کو قے آ جائے نماز میں یا جس کو نقصیر پھوٹ پڑے نماز میں تو آپ نے فرمایا اپنی نماز توڑے اور جا کے نئے سرے سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقصیر میں بھی تو خون ہی آتا ہے نا، اگر خون کے نکلنے سے وضو نہ ٹوٹے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا نماز توڑ کے جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ پھر نماز پڑھو؟ اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے دلائل ہیں، وہ بھی حدیث سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ جائے نیا وضو کرے اور پھر آ کے نماز ادا کرے۔ خیر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک جب جسم سے خون نکلے اور وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نیا وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ مزید تفصیلات کسی نے پوچھنی ہے تو وہ بعد میں جمعے کے بعد میرے سے بھی پوچھ سکتا ہے یا اپنے کسی اعتماد والے عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دو قصے ذات الرقاع سے واپسی میں پیش آئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام رجب تک آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ رجب کے آخر میں اور شعبان کے شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا بدر کے موقع پہ آپ ابو سفیان سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے اور اگلے سال اب ہم دوبارہ دیکھیں گے، یہی میدان ہوگا اور یہی ہمارا دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ تو شعبان میں آپ نے 1500 صحابہ اپنے ساتھ لیے اور مدینہ سے بدر کی طرف خروج فرمایا، اور بدر میں گئے اور وہاں جا کے 8 دن 10 دن قیام کیا اور ابو سفیان کا باقاعدہ انتظار کیا۔ ابو سفیان بھی اپنا لشکر لے کے آیا وعدے کے مطابق، لیکن بدر سے کچھ ہی فاصلے پہ اس نے کہا یہ تنگی کا سال ہے، قحط کا سال ہے، ہمارے لوگ اس دفعہ قحط میں ہیں، خشک سالی میں ہیں، اس لیے لڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ وہ اپنا لشکر لے کے وہیں سے واپس چلا گیا اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ بدر یوں کہہ لو حضور کی زندگی میں 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک بدر تو وہ ہے جو مشہور ہے، یہ دوسرا بدر ہے جو 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ہوا ہے، اور آپ نے وہاں 10 دن قیام فرمایا اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے۔ یہ 4 ہجری تقریباً اب ختم ہوگی۔ 4 ہجری میں اور جو کچھ واقعات ہیں ان میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں، اور پردے کے جو احکام آئے ہیں وہ بھی 4 ہجری میں آئے ہیں۔ اور 4 ہجری کے رمضان میں حضور علیہ السلام نے زینب بنت خزیمہ
رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ہے، یہ امہات المؤمنین میں سے، اور شوال کے مہینے میں 4 ہجری کے شوال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے نکاح فرمایا ہے، یہ بھی امہات المؤمنین میں سے۔ اور 4 ہجری میں کوئی اس طرح کے 2-4 چیزیں ہیں جو مشہور قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہے 5ویں ہجری۔ 5ویں ہجری میں ربیع الاول کے مہینے تک کوئی اور خروج نہیں ہوا۔ 5ویں ہجری کے 25 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل ایک جگہ ہے، دومۃ الجندل ایک جگہ ہے، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور لشکر بنا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام 1000 افراد کو لے کے صحابہ میں سے دومۃ الجندل کی طرف گئے، اور وہ آپ کی آمد کا سن کے تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے سارے، مقابلہ نہیں ہوا اور آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ 25 ربیع الاول کو آپ گئے ہیں اور 20 ربیع الثانی کو آپ کی واپسی، 25 دن کا یہ سفر ہوا۔ دومۃ الجندل کے بعد شعبان کے مہینے میں آ کے 5 ہجری کے شعبان کے مہینے میں ایک قصہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ بنو المصطلق یہ ایک بڑا قبیلہ ہے عرب کا اور طاقتور قبیلہ، مالدار تھے یہ بہت، کہ یہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے، مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا سردار ہے حارث، اس کا نام ہے حارث بن ابی ضرار، کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ایک لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 شعبان کو یہ خبر ملتے ہی صحابہ کو کہا تیاری کرو، ہم بنو المصطلق پہ جا کے چڑھائی کریں گے، اور آپ نے گھوڑوں پہ افراد اپنے ساتھ لیے۔ 10 افراد مہاجرین میں سے گھوڑوں پہ تھے اور 20 افراد انصار میں سے گھوڑوں پہ تھے، یوں کہہ لو لشکر میں 30 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس۔ اور چونکہ بنو المصطلق مالدار قبیلہ تھا، اس لیے یہ توقع تھی کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوگی تو مال غنیمت بہت سارا ملے گا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ تو منافقوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت پہلی دفعہ حضور کے ساتھ نکلی کہ ہمیں واپسی پہ مال غنیمت کچھ روپیے پیسے چل جائیں گے، اس کو لے کے آپ نکلے لشکر کو، اور آپ نے تیزی سے سفر فرمایا، اور بنو المصطلق پر صبح کے وقت میں فجر کے بعد، جب ابھی فجر طلوع ہو رہی تھی، اس دوران جا کے اچانک حملہ کر دیا، اور وہ لوگ ابھی تیار نہیں تھے حملے کے لیے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوئی کی ہوا 10:30، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو 10 ایک لوگوں نے مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں نے 10 کے 10 اڑا دیے، قتل کر دیے۔ تو وہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ بنو المصطلق والوں نے تقریباً 2000 اونٹ، 3000 بکریاں اور ڈھیر ساری چاندی اور سونا اور بہت سارا پیسہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، اور 200 گھرانے، صرف افراد نہیں، 200 گھرانے قیدی ہو گئے، غلام بن گئے، ان کی عورتیں بھی ان کے مرد بھی۔ تو بہت ساری غنیمت مل گئی۔ صحابہ وہ ساری غنیمت سمیٹ کے مدینہ کی طرف نکلے۔ یہ جو حارث ان کا سردار تھا بنو المصطلق کا، ان کی بیٹی ہے برہ بنت الحارث، یہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، وہ صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں آئی۔ اس نے ثابت بن قیس سے کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور مسلمانوں کی جماعت میں تو ایک عام آدمی ہے، سردار کی بیٹی کسی سردار کے پاس ہو تو اچھی لگتی ہے، عام آدمی کے پاس ہو تو یہ ذرا صحیح نہیں ہے، یہ سرداری جو ہماری روایات ہیں اس کے خلاف ہے، تو اگر تو میرے سے کچھ معاملہ طے کر لے، کچھ پیسے میرے سے لے لے تو تو مجھے چھوڑ دے۔
ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو مجھے 9 اوقیہ چاندی لا کے دے دے، بعض روایات میں سونا ہے، 9 اوقیہ سونا لا کے دے دے، یہ کئی گرام بنتا ہے، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ برہ وہاں سے نکلی ثابت بن قیس کے پاس سے اور حضور کے پاس آ گئی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیں، اور آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں قیدی بن گئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں سردار کی بیٹی ہوں، سردار زادی ہوں، ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور یہ ہماری سرداری روایات کے خلاف ہے، اگر آپ میری کچھ مدد فرمائیں تو میں اس کا سونا اس کو ادا کر کے میں آزاد ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا برہ تجھے اس سے بہتر بات بتاؤں؟ میں کہا رسول اللہ بتائیں۔ کہا اگر اس سونے کو میں تیری طرف سے ادا کر دوں اور بدلے میں تیرے سے نکاح کر لوں تو اس پہ راضی ہے؟ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں۔ اچھا یہ تیار کیسے ہو گئیں؟ یہ تیار اس لیے ہو گئیں کہ یہ خود بتاتی ہیں حدیث میں کہ جس دن حضور نے آ کے بنو المصطلق پہ ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا، ٹھیک اس سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ سے چاند نکلا ہے اور میری گود میں آ کے غروب ہو گیا۔ تو کہا جب بنو المصطلق پہ حضور حملے کے لیے آئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ مدینہ سے چاند تو آ گیا ہے۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ میری گود میں طلوع کیسے ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ آفر کروائی تو کہا میری خواب پوری ہوگی، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ آپ نے 9 اوقیہ سونا حضرت ثابت کو بلا کے دے دیا اور ثابت سے فرمایا میں اگر اس کی طرف سے ادا کر دوں تو راضی ہے؟ وہ کہا رسول اللہ ہمارا جان مال ہر چیز آپ پہ قربان ہے، یہ عورت کیا چیز ہے، یہ آپ کی ہوئی۔ آپ نے ان کو 9 اوقیہ سونا بدلے میں دیا اور برہ کو ان سے لے لیا، اور خود آپ نے برہ سے نکاح فرمایا اور برہ کا نام تبدیل کر کے جویریہ نام رکھا۔ امہات المؤمنین میں ہماری ایک ماں ہیں، ان کا نام ہے جویریہ بنت الحارث، یہ وہی برہ ہیں جن کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ اچھا ان کے والد پیچھے جو حارث تھے وہ چھڑانے کے لیے بہت سے اونٹ لے کے آئے مدینہ۔ جب وہ مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں وہ جو اونٹ فدیے کے لیے لا رہے تھے اس میں 1-2 اونٹ ان کو خود پسند آ گئے، بھئی یار یہ تو بڑے اچھے اونٹ ہیں اور یہ بیٹی کے فدیے میں چلے جائیں گے، مسلمان لے جائیں گے، یہ 2 اونٹ نا میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ مدینہ آتے ہوئے 2 اونٹ پیچھے کسی گھاٹی میں باندھ کے آ گئے، وہ جو ان کو پسند آ گئے، اور آ کے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ سردار زادی ہے، میری بیٹی ہے، آپ فدیے میں یہ سارے اونٹ لے لیں اور میری بیٹی آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا جویریہ کو بلا لو، اس سے پوچھ لو، اگر وہ تیار ہو تمہارے ساتھ جانے پہ تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس سے نکاح ہو چکا تھا، اس نے کدھر جانا تھا؟ باپ نے بلایا، جویریہ نے کہا نہیں میں محمد کے ساتھ رہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا میرے سے نکاح ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ رہوں گی، آپ واپس چلے جائیں۔ جب یہ اونٹ لے کے آئے اور آ کے یہ کہا یا رسول اللہ میری بیٹی آپ دے دیں اور فدیے میں یہ اونٹ رکھ لیں، آپ نے فرمایا حارث وہ 2 اونٹ کدھر ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں باندھ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر! وہ ہکا بکا رہ گیا کہ وہ اونٹ تو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو میں ابھی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، کسی بندے نے انہوں نے اطلاع نہیں، اور حضور کو کیسے علم ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور حارث خود بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور حارث کے بیٹے ہیں جویریہ کے بھائی ہیں عبداللہ بن حارث، وہ بھی وہیں کھڑے کھڑے، باپ مسلمان ہوا، بیٹی بہن مسلمان ہوئی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اس غزوہ بنو المصطلق سے واپسی ہو رہی تھی 5ویں ہجری میں، جب حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی ہے، اور وہ مشہور روایت ہے آپ سب نے سنی ہے کہ حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی اور آپ مقابلے میں جیت گئے اور حضرت عائشہ ہار گئیں۔ آپ نے مشہور قصہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم ذرا پیچھے رہو، اور خود ذرا تیزی سے آگے نکل گئے اور عائشہ سے کہا دوڑ لگائیں، کہا رسول اللہ ضرور لگائیں۔ تو آپ نے اور حضرت عائشہ نے ریس لگائی اور آپ علیہ السلام خود جیت گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ ایک قصہ اس بنو المصطلق سے واپسی پہ ہوا ہے، وہ بہت دردناک ہے اور انتہائی امت کے لیے سبق والا ہے۔ میں انشاءاللہ اب تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ رکھتے ہیں،
اور اگلے جمعے پہ اس قصے کو ہم ضرور ذکر کریں گے۔ وہ قصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو تہمت لگی تھی۔ اس لیے آپ احباب جو سننا چاہیں ان سے عرض ہے کہ اگلے جمعے پہ ذرا تھوڑا جلدی تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ قصہ تھوڑا لمبا ہے، میں اس کو جلدی شروع کر دوں گا تاکہ ہم وقت پہ اس کو پورا کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك